بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السادس ان الائمۃ هم العباد المکرمون المطہرون۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ ائمہ اثنا عشر کی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ کیوں ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے؟ چونکہ یہ اولی الامر ہیں۔ کیوں ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے؟ چونکہ یہ ابواب اللہ ہیں۔ کیوں ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کیوں ان کی اطاعت مطلقہ واجب ہے؟ اس لیے کہ ان کے سبب ہی یہ نظام ہستی ہے، یہ زمین و آسمان جو قائم ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ کیا دلیلیں تھیں ہمارے دعووں پر؟ دلیلیں بھی ہم نے دیں۔ آج فرما رہے ہیں کہ یہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ان کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ یہ مطہرون ہیں، یہ مکرمون ہیں قرآن کی نظر میں، یہ معصوم ہیں، ان سے کبھی خطا اور گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ ائمہ اثنا عشر کی اطاعت مطلقہ اس لیے واجب ہے چونکہ یہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ان کی اطاعت مطلقہ اس لیے واجب ہے چونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں ظلم نہیں کیا۔ یہ ہو گیا دعویٰ۔ کیا دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ کیا دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا؟ ان کا معصوم ہونا، ان کا ظالم نہ ہونا۔ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، روایات بھی موجود ہیں، اور آیات مجیدہ سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ یہ ظالم نہیں۔ ظالم نہیں کا مطلب ہے ان کی حیات طیبہ میں کبھی ظلم کا ارتکاب ہوا ہی نہیں۔ السادس ان الائمۃ، کہ یہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں، ہم العباد المکرمون المطہرون، یہ اللہ کے باعث عزت عظمت لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ مطہرون ہیں، یہ باطہارت ہیں، ان کے پاس، ان کو اللہ نے ریج سے پاک کیا ہے۔ امامتہم لا تنفک عن عصمتہم و طہارتہم، ان کی امامت ان کی عصمت اور طہارت سے جدا نہیں ہے۔ امام ہیں یعنی معصوم ہیں، معصوم ہیں یعنی امام ہیں، عصمت اور امامت اکٹھے۔ مضافا الی تنصیص الروایات الکثیرۃ المتواترہ، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس ایک نہیں بہت ساری روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ مطہرون کا مصداق ہیں۔ چند روایات پڑھتے ہیں پھر آیات میں جاتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فی ضمن ما قال الامام المطہر من الذنوب المبرأ من العیوب۔ امام رضا علیہ السلام نے پہلے ایک فرمان دیا، یا ایک فرمان کی ذیل میں فرمایا یہ کہ امام مطہر من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک، المبرہ من العیوب، وہ تمام قسم کے عیوب سے مبرہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہوتا ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اب اسی بات کے ضمن میں فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بہت پیاری حدیث ہے۔ وہ خطیب کہتے ہیں نا، ایسی جملہ ہوگا کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات! فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، من سرہ ان ینظر الی القضیب الیاقوت الاحمر، جو اس بندے کو اس بات کی خوشی ہے، جس یہ چاہتا ہے، جس کے لیے باعث مسرت ہے کیا، کہ وہ یاقوت احمر کے درخت کو دیکھے۔ قضیب کا معنی کاٹنے والی تلوار بھی ہوتا ہے، قضیب کا معنی شاخ بھی ہوتا ہے، کٹی ہوئی شاخ بھی ہوتا ہے، یہاں مرادی معنی لے رہے ہیں کہ جو یاقوت احمر، سرخ یاقوت کے درخت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ایسا ہو کہ میں دیکھوں۔ الذی غرسہ اللہ عز وجل بیدہ، کہ وہ سرخ یاقوت کا درخت ایسا ہو جسے اللہ نے اپنی قدرت سے بویا ہو۔ بیدہ، چونکہ ظاہر ہے اللہ جسم و جسمانیات سے پاک کے مرادی معنی اپنی قدرت سے اس کو، وَيَكُونُ مُتَمَسِّكًا بِهِ، اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس یاقوت، سرخ یاقوت کے درخت سے متمسک رہوں۔ یعنی مراد کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات کی خوشی چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ سرخ یاقوت کا ایک درخت ہو جسے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بویا ہو، اور میں اس کے ساتھ متوسل رہوں، متمسک رہوں اور اس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہوں، جو یہ چاہتا ہے فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، اس کو چاہیے کہ وہ ولایت علی کا قائل ہو جائے۔ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ، اور اس کی اولاد سے جو باقی ائمہ ہیں ان سے محبت کرے، ان سے عشق رکھے، ان کی ولا رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ بارہ یعنی علی اور اولاد علی اللہ کے مختار ہیں، چنے ہوئے ہیں، وصفوتہ، اور اس کی برگزیدہ شخصیات ہیں۔ ہم المعصومون من کل ذنب و خطیہ، یہ سب کے سب معصوم ہیں ہر گناہ اور ہر لغزش سے۔ یہ دلیل ہے کہ ائمہ معصوم ہیں۔ اخبرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بتایا، خبر دی، نقل کیا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہو قال، بی بی فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی رسول اکرم نے فرمایا، اخبرنی جبرائیل ان کاتب علی، مجھے جبریل نے علی کے ان کرامن کاتبین، یہ جو دائیں بائیں ہمارے کندھے پر جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جبرائیل نے علی کے کندھوں پر موجود کرامن کاتبین سے نقل کیا ہے، خبر دی ہے کہ انہما لم یکتبا علی علی ذنبا مصحبہ، کہ ہم جب سے علی کے ساتھ ہوئے ہیں آج تک ہم نے علی کا کوئی گناہ نہیں لکھا۔ یہی دلیل ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور جب معصوم ہیں تو پھر وہ امام بھی ہیں۔
اخبر محمد بن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کے بیٹے محمد نے اپنے باپ سے نقل کیا، یعنی محمد نقل کیا اپنے والد عمار بن یاسر سے، قال کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے خود سنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ سبحان اللہ، اِنَّا حَافِظَيْ عَلِيٍّ لَيَفْخُرَانَ عَلَى سَائِرِ الْحَفَظَةِ، یہ جو علی کے اعمال کے محافظ ہیں، آپ اس سے مراد کرامن کاتبین بھی لے سکتے ہیں جو ہر وقت علی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ باقیوں پر جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سب باقی فرشتوں پر، ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ کس بات کا فخر؟ بِكَوْنِهِمَا مَا عَلِيٍّ، ہم وہ ہیں جو علی کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی علی کے ساتھ ہونے پر وہ فخر کرتے ہیں باقی ملائکہ پر۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمَا لَمْ يَسْعَدَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، اس بات پر کہ وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ آج تک علی کے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو فَيَسْخَطُهُ، اور خدا اس پہ ناراض ہوا ہو، یعنی علی کی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث سرزد نہیں ہوا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس نے زندگی میں کوئی عمل نہ کیا ہو ایسا جو اللہ کی سخط و نازی کا سبب ہو، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد، امام نے فرمایا الامام منا لا یکون الا معصوما، ہم میں سے امام فقط وہی ہوتا ہے جو معصوم ہو، یعنی غیر معصوم ہم میں سے امام نہیں ہوتا، ہم میں سے جو امام ہیں وہ سارے معصوم۔ اگلا جملہ سمجھنا ہے، لیست العصمت فی ظاہر الخلقہ فیعرف بہا، عصمت انسان کی ظاہری خلقت میں نہیں ہوتی کہ اس کی شکل کو دیکھ کر کہا جائے کہ اس میں یہ نشانی ہے لہذا یہ معصوم ہے۔ عصمت خلقت میں یوں نہیں ہوتی کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہو، کہ اس کی جناب جسم کے کسی حصے پر ایسی علامت ہو کہ پتہ چلے کہ معصوم ہے۔ فرماتے ہیں نا، یہ ایک مانوی چیز ہے۔ اور آگے جملہ فرمایا فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْصُوصًا، چونکہ عصمت کوئی خلقت میں جسم نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بس یہی ہے کہ معصوم وہی ہوگا جو منصوص ہو، جس کی عصمت پر نص ہو کہ یہ معصوم ہے۔ فقیل لہ، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے والے نے عرض کی، ابن رسول اللہ فما معنی المعصوم، جناب ہمیں سمجھائیں معصوم کسے کہتے ہیں، معصوم کا مطلب ہمیں سمجھائیں۔ فقال، امام نے فرمایا هو المعتصم بحبل اللہ، معصوم وہ ہوتا ہے جو حبل اللہ کے ساتھ مربوط ہو، متمسک ہو۔ وحبل اللہ هو القرآن، اور حبل اللہ قرآن ہے۔ لا یفترقان الی یوم القیامہ، معصوم قرآن کے ساتھ، قرآن معصوم کے ساتھ اس انداز میں آپس میں ہوتے ہیں کہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، ان کا تمسک بالقرآن ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے،
والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو آیت مجیدہ ہے، انہوں نے ایک حصہ لکھا ہے، پوری آیت سورہ اسراء آیت نمبر 9، بلاغ القرآن۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پس امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور قرآن امام کی طرف۔ قال مولانا امیر المومنین، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، انما الطاعۃ للہ عز وجل، اطاعت مطلقہ اللہ کی واجب اور لازم ہے، ولرسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت، ولولاۃ الامر، اور صاحبان امر کی، جو ولی الامر ہیں، جو اولو الامر ہیں۔ آگے فرمایا انما امر بطاعت اولی الامر، کیوں اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا؟ فرمایا اس لیے لِأَنَّهُمْ معصومون، چونکہ وہ گناہوں سے معصوم، محفوظ ہوتے ہیں، مطہرون، وہ ہر قسم کے مانوی نجاسات سے پاک، لا یامرون بمعصیت، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں کرتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، انا و علی والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون، یہ سارے رجس ہائے مانوی سے پاک، اور یہ سارے کے سارے معصوم۔ الی غیر ذالک من الروایات، فقط یہی روایتیں نہیں، یہ تو ہم نے اس کتاب کے مطابق چند ایک نقل کی ہیں کہ ان ساری صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہیں کہ ائمہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ مطہرون ہیں، یہ مکرمون ہیں۔ بل تدل علی عصمت الائمۃ جملۃ من الآیات المبارکات، اب ہم وارد ہوتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ آیات مجیدہ سے بھی عصمت ائمہ اثنا عشر ثابت ہے، قرآن آیات بھی اس کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا جی، کون سی قرآن آیت ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے وہی جو ہم نے پیچھے پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ ائمہ جانشین پیغمبر معصوم ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہم بتاتے ہیں، ان ابراہیم بعد ارتفاعہ الی مقام الامامہ، جناب ابراہیم نبی تو پہلے سے تھے، خلیل اللہ تو پہلے سے تھے، جب جناب ابراہیم کو نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کا درجہ ملا، حکم آیا کہ انی جاعلک للناس اماما، سأل
ھذا المقام الرفیع لبعض ذریتی، جوں ہی امامت کی بات ہوئی جناب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری ذریت میں رہے۔ آیا ساری ذریت کے لیے پوری توجہ کرنی ہے، کیا جناب ابراہیم کی نسل سے جتنے بھی افراد انسان ہے ہر ایک کے لیے امامت کا مطالبہ کیا کہ ہر ایک امام ہو؟ یقیناً عقل کہتے کہ نہیں، بعض کی امامت کی بات انہوں نے سوال کیا۔ اب جب سوال کیا فاستجاب اللہ ھذا السؤال فی بعضہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی جناب ابراہیم کا یہ سوال قبول فرمایا، بعض یعنی سب کے لیے نہیں، ان بعض کے لیے جن کے لیے امامت کی انہوں نے دعا مانگی، سوال کیا، قبول ہوا۔ والمتصور من البعض المستفاد من قولہ ومن ذریتی، پوری توجہ، جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں سے جن کے لیے سوال کیا امامت کا، وہ 4 قسم کے انسان ہو سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم ان میں سے کسی ایک کے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ ان کو امام بنا۔ نمبر 1، آیا جناب ابراہیم اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے جو اول زندگی سے آخر زندگی تک ظالم رہا ہو، 1، یا جس کی زندگی کا آخری حصہ ظلم پر مشتمل ہو، 2، یا اس کے لیے کہ جو اول ولادت سے آخر وفات تک کبھی ظالم نہ رہا ہو پوری حیات میں، 3، یا جس کی فقط آخری عمر ظلم پر مشتمل نہ ہو، 4۔ ان 4 میں سے جناب ابراہیم کس کے لیے امامت کا سوال کر رہے تھے؟ تھوڑا سا بھی صاحب شعور انسان یہی کہے گا کہ پہلے 2 تو کنفرم ہو نہیں سکتے، کہ جو ساری زندگی ظالم رہے ہوں یا آخری زندگی میں ظالم رہے ہوں، ٹھیک، باقی رہ گئے 2، چونکہ جناب ابراہیم کسی ظالم کے لیے تو اس عہدے کا مطالبہ کر نہیں سکتے، باقی رہ گئے وہ جو ظالم نہ تھے، تو پھر وہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو تو ساری زندگی جس نے ظلم نہ کیا ہو، ایک وہ ہے کہ جس نے آخری زندگی میں ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ نے بعض میں قبول کیا تو یقیناً عقل کہتا ہے اس کے لیے امامت والی دعا قبول کی ہوگی جس نے پوری زندگی کبھی ظلم نہ کیا ہو، اور جو زندگی میں ظلم کے قریب نہ جائے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمتصور من البعض المستفاد من قولہ وقال من ذریتی 4، یہ جو جناب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے کہ امامت میری ذریت میں ہو، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، من یکون فی جمیع عمرہ من الاول الاخر ظالما، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی اول سے آخر تک ظالم رہے، کیا ان کے لیے امامت کی دعا مانگی؟ 1۔ من یکون ظالما فی نہایت عمرہ، یا جس کی ابتدائی عمر تو ٹھیک ہو آخر میں ظالم بن گیا ہو، کیا اس کے لیے مانگی؟ 2۔ من لا یکون ظالما فی طول حیاتہ، یا جس نے زندگی بھر کبھی ظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو اس کے لیے امامت کا سوال کیا۔ نمبر 4، ومن لا یکون ظالما فی آخر عمرہ، یا وہ جس نے آخری عمر میں کوئی ظلم نہیں کیا، ابتدا میں جوانی میں بہت کچھ کیا، ان میں سے کون سے ہے؟ فرماتے ہیں ان جلالت مقام ابراہیم، جناب ابراہیم کی عظمت جو خلیل اللہ ہے وہ یہ بتا تمنع عن سؤالہ تلک الامامۃ الرفیعۃ الاولین، کہ یقیناً پہلے 2 لوگوں کے لیے تو جناب ابراہیم نے امامت کا سوال یقیناً نہیں کیا۔ فانحصر سؤالہ فی الاخرین، باقی رہ گئے 2، ایک وہ جس نے زندگی بھر ظلم نہ کیا ہو، ایک وہ جس نے آخر عمر میں نہ کیا ہو۔ اب ان 2 میں سے اللہ نے بعض میں جب قبول کیا، فاستجاب اللہ سؤالہ فی بعضہ، تو اللہ نے بعض میں ایک حصے میں سوال قبول کیا، اور وہ کیا ہے؟ هو لا من لا یکون ظالما فی طول حیاتہ، جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، فعہدہ تعالی سواء
اختص بالامامہ او یکون عام من النبوہ لا ینال غیر المعصومین۔ پس جب اللہ کا اعلان آ گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، اس کا مطلب ہے وہ چاہے امامت ہو چاہے وہ نبوت ہو، کبھی کسی غیر معصوم کو نہیں مل سکتی، چونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں کبھی ظلم کا امکان نہیں ہوتا۔ بس آگے فرماتے ہیں وَعِيسُ ثَبَتَ امامت ائمتنا بالنصوص المتواترہ، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روایات متواترہ کہتی ہیں کہ یہ 12 امام ہیں۔ فلا محالۃ بحکم هذه الآیۃ المبارکہ، پس اس آیت مجیدہ کو جب ان روایات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ادھر ان کی امامت کا ثابت ہونا، ادھر قرآن کا کہنا کہ ظالم کو امامت نہیں مل سکتی، جب ان کو ملا کر دیکھتے ہیں نتیجہ ہے کہ کانوا معصومین من اول حیاتہم الی مماتہم، کہ یہ امام اول زندگی سے آخر وقت تک، شہادت تک معصوم ہی معصوم تھے، انہوں نے کبھی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگلی آیت بھی ہے آیت تطہیر، انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔